السلام علیکم۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ وہ صرف عبادتوں والوں کا ہی نہیں، ندامتوں والوں کا بھی رب ہے۔ یا اللہ، مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ جو انار کے دانے کو ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے، وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب، کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ یا اللہ، ہم سب کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس، لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا، آمین۔ اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ اللہ سے مانگنے والوں سے اللہ واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ رات سب کی ایک ہی ہوتی ہے، بس اندھیرے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ زندگی میں دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین موجود ہوتی ہے۔ اگر کوئی تعلق ذہنی اذیت کا سبب بنے تو خاموشی سے الگ ہو جایا کریں۔ دور رہ کر تکلیف برداشت کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ اپنے من پسند شخص کے بدلے رنگ دیکھ کر خود کو مزید دکھ دیا جائے۔ اپنی پسند کو اس کے سامنے ظاہر کرو۔ جو دل میں خیال ڈال سکتا ہے وہی نصیب میں بھی ڈال سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ سب بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہم راز ہے۔ کوئی صاف دل آپ سے جڑا ہے تو اسے یہ احساس مت دلائیں کہ اس نے غلطی کر لی۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں، اللہ دیتا ہے۔ بے شک دل میں برائی رکھ کر خدا کے گھر نہیں جایا کرتے۔ وہ سجدے صاف کپڑے دیکھ کر نہیں بلکہ دل کو دیکھ کر قبول کرتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، کیونکہ مرنے والا اپنی تعریفیں نہیں سن سکتا۔ بہت سے لوگوں نے زندگی میں بہت سی ایسی فکریں پال رکھی ہوتی ہیں جن سے ان کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کریں۔ نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہو وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو۔ یقین جانو، گناہوں کی نحوست سے بدن کمزور اور دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور نیکیوں کی برکت سے بدن مضبوط اور دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ سوچنا چاہیے کہ انسان اس زندگی میں نہ کچھ کھوتا ہے اور نہ کچھ پاتا ہے، وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ جس بات کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے،
آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔